یہ خواتین حضرات ایک سوال ہے کہ عملی نفاق کیا ہوتا ہے؟ نفاق عملی نہیں ہوتا، عمل میں کوئی نفاق نہیں ہوتا، بلکہ نفاق تقسیم دل کو کہتے ہیں۔ جب آپ کا دل تقسیم ہو جائے اور خیر و شر میں تفریق نہ کر سکے اور آپ کی جبلی قدروں کو، آپ کی ذاتی خواہشات کو ان احکامات الہیہ سے جدا نہ کر سکے جو حدود ہیں، جو لازم ہیں، تو آپ کا دل نفاق کا شکار ہوتا ہے۔ جب آدمی اپنی ایکسپلینیشن کے لیے اس کا دل جو ہے کسی بہت بڑی خطا کا یا جرم کا ارتکاب کرنے کے لیے ایسی دلائل گھڑے جو قرآن و سنت کی اصولی حدود کو ناقص کرے، تو اس وقت آپ کا دل منافق ہوتا ہے۔ نارملی آپ نے دیکھا گیا کہ آپ کیوں نماز نہیں پڑھتے ہو، تو اکثر انٹیلیجنٹ جواب ہوتا ہے کہ کیا پڑھیں، نماز میں تو ہر وقت وسوسے آتے رہتے ہیں۔ تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب نماز پڑھوں پورے تیقن اور اطمینان کے ساتھ پڑھوں، اور میں وساوس والی نماز پڑھنا نہیں چاہتا۔ جب آدمی کا ایک بہانہ اور عذر یہ بنا کہ میں وساوس والی نماز نہیں پڑھنا چاہتا، اینڈ اسی وقت یہی نفاق کے دل ہے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اگر انہوں نے تھوڑا سا قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا ہو تو نماز کے لیے خدا نے ہمیشہ اقامت کا لفظ استعمال کیا کہ اس کو قائم ہونا چاہیے، چاہے آپ کا دل چاہے، چاہے آپ کا دل نہ چاہے۔ اور اتنی مدت کی جو آپ نماز پڑھتے ہو اس میں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی ایک جوش، ایک اخلاص سے کوئی کام کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر کیوں ایجاد ہوا؟ کہ انسانی میموری اپنی ہی پرفارمنس کو اتنی ہی ایکوریسی کے ساتھ بار بار ریپیٹ نہیں کر سکتی۔ یہ کمپیوٹر کا بنیادی تخلیقی اصول ہے کہ چونکہ انسانی ذہن اور انسانی بدن اپنی ایفیشنسی کو ایک ہی استعداد کے ساتھ بار بار ریپیٹ نہیں کر سکتی، اور ایک آدمی جو ایک وقت میں 100 نمبر لیتا ہے دوسرے وقت میں ہو سکتا ہے 10 نمبر لے، تو انسان نے اپنی استعداد کی کنٹینیوٹی برقرار رکھنے کے لیے کمپیوٹر ایجاد کیا، کیونکہ کمپیوٹر اس معاملے میں خطا نہیں کرتا۔ جو اس نے ایفیشنسی ایک مرتبہ دکھانی ہے، ہر مرتبہ بٹن دبانے پہ وہی ایفیشنسی دکھائے گا۔ یہ کمپیوٹر کا بنیادی لا۔ اب آپ دیکھو کہ خداوند کریم جو انسانی ذہن کو سمجھتا ہے اور انسانی بنیادی مسائل کو سمجھتا ہے، وہ آپ سے کب یہ توقع کرے گا کہ ہر مرتبہ آپ بڑے خلوص اور محبت اور بڑے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھو؟ ایڈوائز تو اس نے کر دی، مگر جب یہ مسئلہ آپ کو آج پیش آ رہا ہے، مگر جب اصحاب رسول کو پیش آیا اور اصحاب نے عرض کی، باب الایمان میں بخاری کی حدیث ہے کہ اصحاب رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں وساوس بڑے آتے ہیں۔ فرمایا عین ایمان ہے۔ آپ کو وسوسہ برا لگتا ہے اور نماز چھوڑنے کا بہانہ لگتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عین ایمان ہے۔ اب عین ایمان کی وضاحت یہ ہے کہ جب بھی انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اور تو کوئی ایسا مقام نہیں جہاں شیطان کو انسان اپنے سے جدا لگے۔ بازار میں اکٹھے، گفتگو میں اکٹھے، ہر حرکت میں ان کا آپس میں بہت بڑی شراکت داری ہے، کیوں وہ آپ کو تنگ کرے گا بازار میں جھوٹ بولتے ہوئے؟ آپ اسی کی تو خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ یا کیوں آپ کو ناقص گفتگو سے منع کرے گا؟ کیوں خوش گپیوں میں وقت ضائع کرنے سے آپ کو خبردار کرے گا؟ وہ اس وقت آپ کی مخالفت کرے گا جب آپ اس سے بالکل ہٹ کے اس عالم کل کے رب کریم کے سامنے اپنی خطا کا، نسیان کا ازالہ کرنے کھڑے ہوں۔ وہ اس وقت آپ کو ضرور بہکائے گا، ضرور وساوس دے گا۔ تو جب اس وساوس کے باوجود اگر آپ کی نماز نہیں ٹوٹی اور آپ نے آمنت باللہ و رسولہ ہی کہا کہ
کہ میں اپنے اللہ اور رسول پہ ایمان لایا اور احکام بجا لایا تو آپ کی نماز اس نماز سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو آپ جتنے بھی خشوع و خضوع سے پڑھیں اور شیطان کو پرواہ نہیں آپ کی. آپ بڑے خشوع و خضوع سے پڑھ رہے ہیں اور شیطان کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں, کوئی وسوسہ ہی نہیں آپ کو دے رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ باوجود خشوع اور خضوع کے آپ کی اس سے کوئی انٹرنل مفاہمت ضرور ہے. اس لیے حضرات گرامی نفاق دل کے تقسیم ہونے کو کہتے ہیں, خرچ ہونے کو کہتے ہیں. دل خیر کے لیے, دل اللہ کی یاد کے لیے, دل محبت خداوند کے لیے, دل امن اور سکون کی آماجگاہ, دل کا اضطراب اس کا نفاق ہے, دل کی بے چینی اس کا نفاق ہے, دل کا تقسیم ہونا اس کا نفاق ہے, دل کا خدا کی یاد سے غافل ہونا اس کا نفاق ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا اطمینان خدا کی یاد میں ہے, اور جب خدا کی یاد نہ ہوگی تو دل ضرور اپنے آپ کو منافق فیل کرے گا.